لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ داماد اور ساس اور سالی ایک ساتھ یہ حج یا عمرہ کو جانا چاہتے ہیں، یہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ساتھ اکٹھے داماد بھی ہیں، ساس بھی ہے اور سالی بھی ہے، یعنی ایک شخص اس کی ساس اور اس کی سالی تینوں ایک ساتھ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو ایک ساتھ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آئیے کتابوں کی روشنی میں سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اسلام نے عورت کے سفر کے تعلق سے کچھ پابندیاں ارشاد فرمایا ہے، یعنی عورت اگر شرعی سفر کی مسافت کو جانا چاہتی ہے جو 92.6 کلومیٹر ہے، یعنی 92 کلومیٹر سے کچھ زائد اگر کوئی عورت اپنے گھر سے جانا چاہتی ہے دور، تو اس کے لیے اس کے ساتھ ایک محرم رشتہ دار ہونا ضروری ہے۔ اگر محرم رشتہ دار نہیں ہے تو تنہا اکیلی یہ سفر اتنا نہیں کر سکتی ہے۔ اب ہندوستان سے اگر کوئی جا رہا ہے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے تو یہ شرعی مسافت ہے، یہ دوری جو ہے یہ شرعی مسافت کی دوری ہے۔ تو اب یہ اگر جانا چاہے کوئی مرد تو اپنی ساس کو اور اپنی سالی کو لے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک ساس کی بات ہے تو یاد رکھیے گا، ساس سے داماد کا نکاح کسی بھی وقت جائز نہیں۔ ساس محرم ہے، ساس اور داماد یہ آپس میں محرم رشتہ دار کہلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ساس سے داماد کا نکاح کسی بھی وقت جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی صورت ایسی پیدا نہیں ہوتی کہ ساس اور داماد کے آپس میں نکاح کے جواز کا راستہ پیدا ہو۔ اس بنا پر داماد ساس کے لیے محرم ہوتا ہے۔ محرم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپس میں کسی صورتحال نکاح درست نہ ہوتا ہو، اور ساس اور داماد کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اب جب ساس اور داماد کے آپس میں نکاح کے جواز کا، نکاح صحیح ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو ساس داماد یہ آپس میں محرم ہوئے۔ اب جب محرم ہوئے تو یہ آپس میں محرم ہونے کی وجہ سے یہ جا سکتی ہیں، ساس اور داماد تو جا سکتی ہیں۔ سالی کی بات ابھی میں روک کے رکھا ہوں۔ ساس اور داماد کی جہاں تک بات ہے تو یہ دونوں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے یہ جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر علماء اہل سنت نے ایک بات ٹیگ کی ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام نور اللہ مرقدہم نے سد باب فتنہ کے باعث فتنہ کو دور کرنے کے لیے، فساد کو، گناہ کو ختم کرنے کے لیے جوان ساس کو سفر کرنے میں احتیاط کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا جوان ساس داماد کے ساتھ سفر کرنے سے پرہیز کرے۔ اگر ساس جوان ہے تو ایسی ساس اپنے داماد کے ساتھ سفر کرنے سے پرہیز کرے۔ یہ ایک دم منع نہیں کیا گیا چونکہ شرعاً اجازت ہے، لیکن فتنہ کے باب ختم کرنے کے لیے، گناہ کے دروازے نہ کھلے اس کے لیے اگر ساس جوان ہے، داماد بھی جوان ہے، تو ایسی صورتحال میں شرعی مسافت کا جو سفر ہے وہ عورت ایسے داماد کے ساتھ جانے میں پرہیز کرے۔ لیکن ساس اگر عمر دراز ہے، جوان نہیں ہے، تب تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہر صورت وہ اپنے داماد کے ساتھ جو ہے وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ فتویٰ شامی میں ہے کہ عورت حتی الامکان اپنے شوہر یا قابل اطمینان محرم نسبی کے ساتھ ہی سفر کرے، اور جوان ساس اپنے داماد کے ساتھ، اسی طرح بہو اپنے جوان خسر یعنی سسر کے ساتھ سفر نہ کرے۔ یہ فتویٰ شامی جلد 3 صفحہ نمبر 444 کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ تو یہ بات کلیئر کرتی، واضح کرتی کہ ساس اگر جوان ہے تو داماد کے ساتھ نہ جائے، پرہیز کرے، لیکن ساس اگر عمر دراز ہے تو وہ جا سکتی ہے اپنے داماد کے ساتھ۔ اور جہاں تک سالی کی بات ہے تو یاد رکھیے گا کہ سالی جو ہے یہ اپنے بہنوئے کے لیے محرم نہیں ہے۔ اگر اس کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے یا اس کی بہن کو وہ اس کے بہنوئی طلاق دے دیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کا نکاح درست ہوتا ہے۔ تو نکاح چونکہ اس کے ساتھ ایک صورت ہے درست ہونے کی، اگرچہ بیوی، ان کی بہن اگر بیوی بنی ہے، ابھی وہ زندہ ہے یا طلاق نہیں دیا ہے، تب تو نکاح نہیں کر سکتا، ایک ساتھ 2 بہن کو جمع نہیں کر سکتا۔ لیکن بہن کو طلاق دینے کی صورت میں یا اس کے بہن کے انتقال کی صورت میں چونکہ بہنوئی کے ساتھ نکاح درست ہوتا ہے، لہٰذا سالی اور بہنوئی جو ہیں یہ محرم نہیں ہیں، اور جب محرم نہیں ہے
تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ حج و عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو ساس اور داماد تو چلے جائیں لیکن سالی کو ساتھ میں نہیں لے جائیں۔ ہاں یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساس اور سالی جو ہے وہ ایک ساتھ کہلائے گی اور یہ داماد الگ کہلائے گا اور یہ تینوں چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چونکہ سالی جو عورت ہے، لڑکی جو ہے داماد کے تو وہ جو لڑکی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر میں جائے تو اس کے لیے ایک محرم مرد رشتہ دار ہو۔ تب اس کے ساتھ محرم مرد رشتہ دار تو ہے نہیں، ایک مرد ہے جو بہنوئی ہے تو وہ تو محرم نہیں ہے، اور ماں جو ہے وہ تو مرد نہیں تو عورت ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ عورت کے لیے سفر کے دوران ایک مرد محرم رشتہ دار ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چلو بہنوئی تو ساتھ میں ہے میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گی، یہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو سوال ہے اس سوال کا نچوڑ یہی ہے کہ داماد اور ساس یہ دونوں تو چلے جائے، سالی کو ساتھ میں نہ لے جائے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ تمام مسائل سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔